کیا یہ انسان صرف مٹی کا بنا کھلونا ہے یا ستاروں سے آگے کی کوئی چیز؟ کیا کوئی ہمیں بتائے گا کہ ہم کیوں اور کس لیے پیدا ہوئے؟ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ جب اپنے پرائے ہو جائیں، جب امید کی آخری کرن بھی بجھ جائے، تب انسان کس کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ السلام علیکم۔ آج ہم اس سفر پر نکلنے والے ہیں جو انسان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ روح کی پیاس بجھانے والا وہ جام شیریں ہے جسے ایمان مفصل کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ایمان صرف دل کی تصدیق نہیں، بلکہ 7 ایسے مضبوط ستون ہیں جن پر آپ کی دنیا اور آخرت کی عمارت کھڑی ہے؟ اگر ان میں سے ایک ستون بھی ہل گیا تو پوری عمارت گر جائے گی۔ تو چلیے 1400 سال پیچھے چلتے ہیں، مدینہ کی اس پرسکون فضا میں جہاں سے یہ نور پھوٹا تھا۔ یہ واقعہ سننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ الفاظ آئے کہاں سے۔ صحیح مسلم اور بخاری کی مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، ایک دن ہم رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے تھے، اچانک ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور بال گہرے کالے کا، نہ اس پر سفر کے کوئی آثار تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ ذرا تصور کریں اس منظر کا۔ مدینہ ایک چھوٹا شہر تھا، اگر کوئی باہر سے آتا تو دھول مٹی میں آٹا ہوا ہوتا، اگر وہ شہر کا ہوتا تو صحابہ اسے پہچانتے، لیکن یہ شخص بالکل تازہ دم تھا مگر اجنبی تھا۔ وہ شخص چلتا ہوا آیا اور نبی کریم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ اس نے اپنے گھٹنے نیز حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے۔ یہ انداز، یہ بیٹھنے کا طریقہ بتا رہا تھا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ سیکھنے والا طالب علم ہے۔ اس نے سوال کیا، یا محمد، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ کائنات کے سردار نے وہ جواب دیا جو آج ایمان مفصل کہلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم یقین رکھو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر کہ بھلائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو نبی کریم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو وہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہاری مجلس میں تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اور میرے دوستو، یہ 7 باتیں جبریل علیہ السلام کی تصدیق اور نبی کی زبان سے نکلی ہوئی وہ چابیاں ہیں جو جنت کا دروازہ کھولتی ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے انہیں کھولتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بھاری وزن، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کیسا؟ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ بہت طاقتور ذات ہے۔ یا صرف یہ مان لینا کہ ہاں کوئی طاقت ہے کافی ہے؟ نہیں، ہمیں ایمان مجمل کو یاد کرنا ہوگا۔ آمنت باللہ کما هو باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے۔ طلب یہ کہ وہ صرف خالق نہیں، وہ مالک بھی ہے، وہ صرف رازق نہیں، وہ الجبار بھی ہے۔ یہ آمنت باللہ کی طاقت کو سمجھنے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، تپتا ہوا صحرا، دوپہر کی دھوپ، امیہ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹا دیا ہے، سینے پر بھاری چٹان رکھتی ہے تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ سوچئے ذرا، سانس گھٹ رہی ہے، پیٹ کی چمڑی جل کر ریت کے ساتھ چپک گئی ہے۔ امیہ کہتا ہے، بس ایک بار کہہ دے، بس ایک بار کہہ دے کہ لات اور عزا سچے ہیں تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں سے کیا نکلا؟ عہد، عہد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ مار پڑ رہی ہے مگر وہ عہد کہنا نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا آمنت باللہ صرف زبان تک نہیں تھا، وہ ان کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ امیہ مجھے مار سکتا ہے، لیکن میری روح کا مالک صرف اللہ ہے۔ جب ہم ذرا سی پریشانی میں اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، یا اللہ، ہر بار میں ہی ہمیشہ تکلیف میں کیوں ہوتا ہوں؟ یا اللہ میری جاب کیوں گئی؟ یا اللہ میں ہی کیوں بیمار ہوا؟ یہ آمنت باللہ کی کمزوری ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم سمجھ لو کہ دنیا میں کوئی بھی چیز، چھوٹا سا ذرہ بھی، جب دروازہ بند ہو، کمرہ اندھیرا ہو اور گناہ کرنے کا موقع ہو، رات ہے اور دروازہ بھی بند ہے، اب گناہ بھی کروں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، تب یہ سوچنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اصلی ایمان ہے۔
मैं दुनिया से तो छुप जाऊंगा, लेकिन अल्लाह से कहाँ छुपूंगा? अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों पर आज का इंसान लाजिक ढूंढता है। वो कहता है जो दिखता नहीं मैं उसे नहीं मानता। यार देखो, जो दिखाई नहीं देता उसे कैसे माना जाए? मेरी तो साफ बात है, मुझे जो दिखाई नहीं देता मैं उसे नहीं मानता। लेकिन ईमान मुफस्सिल हमें बताता है कि हमारे इर्द गिर्द एक इनविजिबल दुनिया है जो हमारी हिफाजत कर रही है और हमें वॉच कर रही है। फरिश्ते नूर से बनी मखलूक हैं। वो ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना थकते हैं, ना गुनाह करते हैं। इस ईमान का फ़ायदा क्या है? ये हमें तन्हाई से बचाता है। एक वाक़या सुनिए जंग बदर का। 313 सहाबा थे और सामने 1000 का लश्कर था और सबके साथ हथियार थे। ज़ाहिरी आंख देख रही थी कि मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि मुशरिकीन का लश्कर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अल्लाह ने वादा किया था, मैं तुम्हारी मदद करूंगा 1000 फरिश्तों के साथ जो लगातार आएंगे। एक सहाबी फरमाते हैं, जंग के दौरान मैं एक मुशरिक का पीछा कर रहा था। अचानक मैंने हवा में कूड़े चलने की आवाज़ सुनी और किसी घड़सवार की आवाज़ आई, आगे बढ़ो हैज़ूम। हैज़ूम एक फरिश्ते के घोड़े का नाम था। मैंने देखा वो मुशरिक मेरे वार करने से पहले ही गिर गया। उसकी नाक पर निशान था जैसे किसी ने कूड़े से मारा हो। ये है कार। वो यकीन हमें बताता है कि जब हम हक पर होते हैं तो हम अकेले नहीं होते, और दूसरी तरफ ये हमें डर भी दिलाता है। हर वक्त आपके साथ 2 रिपोर्टर्स हैं किरामन कातिबीन, एक दाएं कंधे पर जो नेकियां लिखता है और एक बाएं पर जो गुनाह लिखता है। हदीस में आता है कि जब बंदा गुनाह करता है तो बाएं तरफ वाला फरिश्ता कलम उठा लेता है, मगर दाएं वाला कहता है रुक जा, शायद ये तौबा कर ले। उसे 6 घड़ी की मोहलत दे दो। सोचिए, वो फरिश्ता इंतजार कर रहा है कि आप तौबा करें। हम इतने बदनसीब हैं कि उस फरिश्ते को मजबूर कर दें कि वो हमारा गुनाह लिख ले। और उसकी किताबों पर हम मानते हैं कि अल्लाह ने तौरात, ज़बूर, इंजील भेजी। वो सब बदल दी गईं, अब सिर्फ एक किताब बाकी है, कुरान मजीद। लेकिन अफसोस, आज मुसलमान का रिश्ता कुरान से कैसा है? यार मैं कोशिश करता हूँ कि कुरान पाक पढूं, मगर मेरा दिल नहीं करता। मोबाइल रखकर कुरान उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक सच्चा वाक़या सुनिए हज़रत फजील बिन अयाज रज़ी अल्लाह अन्हु का। वो पहले एक मशहूर डाकू थे, रास्तों में लोगों को लूटते थे। एक रात वो किसी के घर में चोरी के इरादे से दीवार फांद रहे थे। उन्हें किसी लड़की से इश्क था, उससे मिलने जा रहे थे। अचानक उन्होंने किसी के कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनी। वो पढ़ रहा था, क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद से डर जाएं? ये आयत, सिर्फ ये एक आयत उनके कान में पड़ी और सीधा दिल पर लगी। रास्ते पर लटके हुए फजील वहीं रो पड़े। उन्होंने तौबा की और वापस लौट गए। फिर वो डाकू वक्त का सबसे बड़ा वली बना। कुतुबह का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मान लो कुरान अल्लाह की किताब है। इसका मतलब है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो दिल कांप उठे। हमारे घरों में कुरान जुज़दान कूर में लिपटा हुआ सबसे ऊंची शेल्फ पर रखा है। हम उसे चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, मगर खोलकर पढ़ते नहीं कि अंदर लिखा क्या है। ये किताब लॉन्ग मेरिकल है। इस पर ईमान का तकाजा है कि उसके हलाल को हलाल समझें और उसके हराम को खाएं। भाई, अब जमाना बदल चुका है। सूद के बगैर इकोनॉमी नहीं चलती। ये सब सिस्टम का हिस्सा है। ये जुमला आपके व कुतुबे वाले ईमान की नफी है। अल्लाह ने कह दिया सूद हराम है तो बस हराम है, चाहे पूरी दुनिया सूद करे। और रसूल ही और उसके रसूलों पर हम सब नबियों को मानते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक। लेकिन हमारे ईमान का मरकज़ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन पर ईमान लाने का मतलब सिर्फ ये कहना नहीं कि वो अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब है इश्क और इत्तिबा। और एक बहुत ही दिल पगला देने वाला वाक़या सुनिए जंग उहद के बाद का। मदीना में खबर फैल गई कि नबी शहीद हो गए नाउज़ुबिल्लाह। 9 दिनार की एक औरत घबरा कर बाहर निकली। लोगों ने उसे बताया तेरा बाप शहीद हो गया। उसने कहा मुझे बताओ मेरे नबी कैसे हैं। लोगों ने कहा तेरा शौहर भी शहीद हो गया। तेरा शौहर भी शहीद हो गया। उसने फिर पूछा वो सब छोड़ो, मेरे नबी कैसे हैं। कहा गया तेरा भाई भी शहीद हो गया। उस औरत ने कहा मुझे मेरे नबी दिखाओ। जब तक देख ना लूं चैन नहीं आएगा। जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही सलामत देखा तो उसने वो तारीखी जुमला कहा जो ईमान मुफस्सिल की रूह है, या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं,
تو ہر مصیبت میرے لیے مٹی کے برابر ہے. یہ ہے وہ رسول ہے کہ جب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آ جائے تو ہم اپنے ماں باپ، اپنی خواہشات، اپنا کلچر سب قربان کر دیں. کہ شادیوں میں، موت پر، کاروبار میں ہم دیکھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. ایمان والا دیکھتا ہے میرا رسول کیا کہے گا. دن والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وہ دن جسے قرآن نے القارعہ کھڑکھڑانے والا کہا، وہ دن جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کاپر کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. اس دن کی دہشت کا اندازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خوف سے لگائیں. وہ عمر جن سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا. وہ اکثر ایک تنکا اٹھاتے اور کہتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، کاش مجھے حساب نہ دینا پڑتا. وہ روتے ہوئے کہتے تھے اگر عراق کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو عمر ڈرتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا عمر تم نے راستے ہموار کیوں نہیں کیے تھے. ہم لوگ سوچتے ہیں یہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. یہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا راز راز ہی رہے گا. یاد رکھیے اس دن زمین بولے گی. اللہ فرماتا ہے اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. وہ کہے گی یا اللہ اس شخص نے فلاں دن فلاں وقت مجھ پر کھڑے ہو کر زنا کیا تھا، چوری کی تھی، جھوٹ بولا تھا. ہمیں لگتا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو چھٹی ہو گئی. نبی کریم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ کے پہاڑ لے کر آئے گا مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی. مظلوم آئیں گے اور اس کی نیکیاں لے جائیں گے. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے اور اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا. یہ والیوم الآخر کا یقین ہی ہے جو انسان کو اکیلے میں بھی گناہ سے روکتا ہے اور لوگوں کا حق کھانے سے بچاتا ہے. والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے لوگ ڈگمگا جاتے ہیں. جب جوان بیٹا مر جائے، جب بزنس راکھ ہو جائے، جب کینسر جیسا مرض لگ جائے، تب انسان کہتا ہے کیوں میرے ساتھ ہی کیوں. یا اللہ ہر بار میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے یہ بیماریاں اور یہ تکلیفیں، میں تنگ ہو گیا ہوں. تقدیر پر ایمان کا مطلب ہے رضا چاہیے، یعنی یقین رکھنا کہ میرے رب نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت. سمجھنے کے لیے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیں. یہ صحابہ رسول کے بھانجے تھے. ایک سفر میں ان کے پاؤں میں گینگرین ہو گیا. ڈاکٹرز نے کہا پاؤں کاٹنا پڑے گا ورنہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب میں نماز میں چلا جاؤں تب کاٹنا. نماز میں پاؤں کاٹا گیا. انہیں درد کا احساس تک نہ ہوا کیونکہ وہ رب سے جڑے ہوئے تھے. ابھی پاؤں کٹا ہی تھا کہ خبر آئی کہ ان کا جوان بیٹا گھوڑے سے گر کر وفات پا گیا. سوچئے ایک طرف پاؤں کٹنے کا درد، دوسری طرف جوان بیٹے کی موت. لوگ تعزیت کے لیے آئے. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے. میرے پاس 4 ہاتھ پاؤں تھے، تو نے ایک لے لیا، 3 چھوڑ دیے. میرے پاس 4 بیٹے تھے، تو نے ایک لے لیا، 3 چھوڑ دیے. اگر تو نے آج آزمایا ہے تو پہلے تو نے ہی مجھے عافیت بھی دی تھی. یہ ہے ایمان مفصل، شکوہ نہیں شکر. ہم اپنی تقدیر کا لاجک ڈھونڈتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں. حضرت خضر علیہ السلام نے غریب کی کشتی میں چھید کر دیا تھا. ظاہر میں یہ نقصان تھا لیکن حقیقت میں یہ بچاؤ تھا، کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح کشتی چھین رہا تھا. اللہ کبھی کبھی ہمیں توڑتا ہے تاکہ ہم غلط راستے پر جانے سے بچ جائیں. اور آج اگر آپ پریشان ہیں تو دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یا اللہ میں راضی ہوں تیرے فیصلے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرانی ہڈی لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہڈی کو ہاتھ سے مسلا اور وہ پاؤڈر بن کر گر گئی. کافر نے مذاق اڑایا اور کہا اے محمد، کیا تمہارا رب اس ریزہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے سورہ یاسین میں جواب دیا کہہ دیجئے اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. جس نے پہلی بار نوتھنگنیس سے بنایا اس کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے. یہ ہمیں امید اور انصاف کی یقین دہانی کراتا ہے. دنیا میں بہت سے ظالم ہیں جو لوگوں کا خون پی کر عیش کر رہے ہیں. میں کسی کے ساتھ چاہے کچھ بھی کروں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اور بغیر سزا پائے مر جاتے ہیں. اور بہت سے نیک لوگ ہیں جو گھٹن کی زندگی گزارتے ہیں. یا اللہ
तू चाहता है मेरी बेबसी को, मैं बहुत मजबूर हूँ, तू मुझे सब्र अता फरमा। और मर जाते हैं। अगर मौत एंड होती तो ये कैसा इंसाफ होता। इमाम मुफस्सिल कहता है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मौत खात्मा नहीं, एक नए चैप्टर की शुरुआत है। वहां हिसाब बराबर होगा। जिन्होंने दुनिया में सब्र किया उस दिन उन्हें ऐसा बदला मिलेगा कि वो कहेंगे, काश दुनिया में हमारी खाल कैंचियों से काट दी जाती ताकि आज हमें और ज्यादा सवाब मिलता। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, ये 7 हकीकतें हैं जिन्हें हम ईमान मुफस्सल कहते हैं। ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए हैं। अल्लाह पर ऐसा यकीन कि तन्हाई में भी डरो, फरिश्तों का एहसास कि तुम अकेले नहीं हो, कुरान से दोस्ती कि वो तुम्हारा गाइड है, रसूल से इश्क कि उनकी सुन्नत सबसे ऊपर हो, आखिरत की फिक्र के हिसाब देना है, तकदीर पर रिजा कि जो हुआ उसमें खैर है, मरने के बाद उठना कि असल जिंदगी वहाँ है। आइए हम सब अपने गिरबान में झांकें, हमारा ईमान कहाँ खड़ा है। शैतान हमें मायूस करता है, वो कहता है तू गुनाहगार है, तेरी माफी नहीं होगी, लेकिन अल्लाह कहता है तू एक बार वापस आ, मेरी रहमत तेरे गुनाहों से बहुत बड़ी है। आइए आज इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले अपने ईमान की तजदीद करें। अगर मुमकिन हो तो आंखें बंद करें और मेरे साथ दिल की गहराइयों से पढ़ें। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअथ बअदल मौत। या अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, हमें ईमान की वो ताकत दे जो सहाबा के पास थी, हमें शैतान के वसूसों से बचा। जब हमारी मौत आए तो हमारे दिल मुतमईन हो और ज़बान पर तेरा कलमा हो। हमें वो सुकून दे जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज आपने अपने दिल में ईमान की चिंगारी को महसूस किया है तो कमेंट सेक्शन में आमनतु बिल्लाह लिखकर अपनी गवाही दर्ज करवाएं और इस पैगाम को रोकें मत, इसे शेयर करें, क्योंकि किसी भटके हुए राही को रास्ता दिखाना सदका जारिया है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।